اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں۔ ایک مومن بیمار ہے انہاں واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال انہاں کو شفا کاملہ عطا۔ میرے محترم سامعین، میں کافی دیر تو اس مقام تے آ رہے ہیں، لیکن میں مسجد نو دیکھی سی چتی، لیکن امام بارگاہ دی تعمیر میں پہلی باری نظر ہے۔ میری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دا گھر تعمیر کرنے والے ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور انہاں دی ساری کاوش اور محنت اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ اللہ انہاں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دو حمد ساری اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ آیت مجیدہ وچ اللہ دی حمد دا ذکر ہے تے اللہ دے چنے لوگاں تے سلام دا ذکر ہے۔ یہ مطلب ہے میرے محترم سامنے اس آیت مجیدہ چوں کہ اللہ حمد دے قابل ہے، وہ دے چنے بندے سلام دے قابل۔ یہ مطلب ہے اسی جڑے بندے عام آدمی ہیں اس ساڈے تے واجب ہے کہ اسی ذات دی بھی معرفت حاصل کریے جدی اسا حمد کرنی تے انہاں لوگاں دی بھی معرفت حاصل کریے جنہاں تے اسا سلام بھیجنا۔ یہ دوویں کام اسا کرنے ہیں، اللہ دی حمد کرنی ہے تے اللہ دے چنیا بندیاں تے سلام بھیجنا۔ میرے محترم سامعین، جڑے اللہ دے چنیدہ بندے نے، اللہ دے چنے بندے نے، ظاہر ہے جنہاں تے اسا سلام بھیجنا ہے وہ ساڈے جیسے تے نہیں، انہاں تے اسا سلام بھیجنا ہے۔ وہ بندے کون نے جنہاں نو اللہ چن لیا کہ انہاں نو سلام دے قابل بنایا۔ میرا خیال ہے کہ اس گل نو سمجھان واسطے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے کہ جڑے اللہ دی نظر وچ سلام دے قابل نے وہ علیہ السلام ہونے چاہیے نا یا رضی اللہ ہونے چاہیے؟ جڑے اللہ دی نظر وچ سلام دے قابل نے وہی علیہ السلام نے، وہی علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، جڑے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ رضی اللہ ہو۔ تسی ہوں سوچتے ہو پہ اسی بھی رضی اللہ چپ تے سے واسطے ہویا اسی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اصل چ رضی اللہ انہاں بندیاں نو کیا جاندا ہے جڑے حضور دے دور وچ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہون، حضور دی رسالت تے ایمان رکھن، اللہ دی وحدانیت نو قبول کرن، پھر انہاں نو رضی اللہ کیا جاندا۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق بندے ایڈے سیریس نے کہ ساڈے متعلق بندیاں نو صرف شک ہے کہ صحابہ دی تعظیم نہیں کرتے تے بندے سانو اللہ دے مندیاں بھی کافر سمجھ۔ اسی نبی نو مننے ہاں پھر بھی بندے کافر ہی سمجھ، اسی قرآن نو مننے ہاں پھر بھی بندے کافر ہی سمجھ، اسی قیامت نو مننے ہاں پھر بھی بندے کافر ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی ایڈا احترام ہے صحابہ کرام دا، تسی اندازہ لاؤ۔ میں بڑا راضی ہوں انہاں بندیاں تے جڑے بندے ایسے بندیاں نو پسند نہیں کرتے، جڑے رضی اللہ دے منکر ہوں، جڑے رضی اللہ نو اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ ہوں انہاں دا عقیدہ ہے، میں سوچنا ساڈے تے متھے کٹ ہی لگتے ہیں، یہ جڑے بندے سانو رضی اللہ دی وجہ تو کافر آندے نے وہ علیہ السلام نو کی منتے ہو؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ گل تو واضح ہو گئی
اگر رضی اللہ دا دشمن تے رضی اللہ نو نہ منن والا کافر ہے تے پھر او پہلا فیصلہ کرن کہ جڑا علیہ السلام نہ لڑے انہوں کتنے جانا چاہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو سب توجہ فرما لئی. تسی پانی دا ایک بوتل لاؤ چھوٹی تے تسی 2-3 قدم اگے ذرا مجلس دا ماحول بن. مہربانی بس ٹھیک ہو اے نہیں اے فاصلہ. درود پاک ایک مرتبہ سارے اللہم صلی. ایک دعا رہ گئی وہ دعا رہ گئی وہ ضروری ہے. یہ جڑی جنگ دا روڑا پہ گیا ہے اللہ پاک سانو محفوظ رکھے. اللہ پاک دعا ملکاں نو امن نصیب کرے. اللہ پاک جڑے لوگ ان مزاح بنا رہے ہیں اور مزاح اڑا رہے ہیں اور میڈیا تے اپنے اپنے حساب دی گل کر رہے ہیں انہوں نے پتہ کوئی نہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو کی ہونا ہے. جس قدر اس ویلے اسلحہ موجود ہے اور دوویں ملک ایٹمی قوتاں نے اللہ پاک سانو محفوظ رکھے محفوظ رکھے. میرے محترم سامعین بندے سانو کافر سمجھتے ہیں یہ رضی اللہ نو نہیں منتے. کسے بندے دا الزام نہیں شیعہ تے کہ نبی نو نہیں منتے. کسے بندے دا الزام نہیں کہ اللہ نو نہیں منتے. کسے بندے دا الزام نہیں ہے قرآن نو نہیں منتے. وہ آندے صحابہ کرام نو نہیں منتے. صحابہ کرام نو نہیں منتے. یہ بھی بندے نا اس طرح ہی ہے الزام جی انڈیا وہ ساڈے تے پا کے نا بڑا واقعہ ہے تو لڑنا چاہتا ہے حالانکہ ایسا وہ واقعہ کیتا نہیں. ساڈا وہ تعلق کوئی نہیں. ایسا پوری دنیا دے ملکاں نو پاکستان نے آکھیا اینو آکھو جے لڑن دا اینو شوق ہے وہ پورا کر لوے. ایک باری پہلا تحقیق کرائے کہ ساڈا اس واقعے نال تعلق بھی ہے کہ نہیں. بھائی ساڈا ہی موقف ہے نا کہ ساڈا اس واقعے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اساں نہ بندے بھیجے نے نہ دہشت گرد. اسی آپ دہشت گرداں دے ڈھائے چڑھے ہیں. ساری ساری فوج تو دہشت گرداں نہ پہ لڑتی. اساں کدھر بندے کیوں کرنے سن. لیکن یہ کہ بغیر تحقیق تو جنگ کرنا چاہتا ہے. اصولی موقف اساں سامنے رکھ دیتا ہے کہ پہلگرام جڑے بندے قتل ہوئے نے انہاں وچ پہلے ثابت کرو کہ ساڈا حق کی. اصل ثابت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. جڑا بندہ سانو سمجھدا ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے پہلا وہ تعریف کرے صحابی آندے کنوں. بہت شکریہ مہربانی جناب. بھئی صحابہ کرام کنوں کیا جاتا. صحابہ ایسے لوگوں کیا جاتا ہے جڑے نبی دے وفادار ہوں نبی دے حق چ کھڑے رہیں نبی دے اطاعت گزار ہوں. میرے کو 4 کتاباں اس ویلے موجود ہیں عربی دیاں لکھیاں مکیوں میں خریدیاں سن. 4 جلداں کتاب ایک ہی ہے لیکن 4-11 دے نام دیاں 4 کتاباں. انہاں سارے دے مقدمے وچ صحابی دی تعریف لکھی. صحابی دی تعریف وچ عربیاں نے لکھیا مکے دیاں عربیاں نے جیڑا بندہ ایمان دی اکھ نال محمد نو ویکھے ویکھیا تے ویسے ابو جہل ہی سی صحابی نہیں سی. ویکھیا تے ابو لہب انا تے نہیں سی. ابو لہب بھی نبی نو ویکھیا ہے. نبی دا ویکھنا ضروری نہیں تے نبی دے دیدار دی وجہ تو بندہ صحابی نہیں بندا. جڑا ایمان دی اکھ نال محمد نو ویکھے او صحابی. بہت شکریہ قبلہ. اگلی گل اتنی قبلہ اہم ہے کہ صرف ویکھ کے ایمان دی اکھ نال پھر صحابی نہیں بنتا. میں محکم اور پکی گل پیش کرنا کیمرے سامنے. فرماتے نے جس ایمان پر سے پہلی نظر سے جس ایمان پر مصطفیٰ کو دیکھے صحابی اسے کہتے ہیں. اسی ایمان پہ اسے موت آئے. سب توجہ فرمائی. جس ایمان دی اکھ نال پہلے دن اس نبی نو ویکھیا ہے اسے ایمان تے او دی موت آوے تے او صحابی. ایمان دی اکھ نال ویکھے تے صحابی. جڑے بندے حضرت علی نو آل محمد شامل نہیں کرتے آندے حضرت علی بھی ایک صحابی سن. حضرت علی صحابی بھی ہو جانا انہاں دا جوڑ پھر بھی کوئی برابری مولا علی دی کو جمعہ ہی نہیں جڑا کرا سکے. اس واسطے اگر صحابی ایمان دی اکھ نال ویکھن والے نو آندے نے علی دا پھر جوڑ کوئی نہیں. سارے صحابہ نے محمد نو ایمان دی اکھ نال ویکھیا علی نے کلے ایمان دی اکھ نال. واہ. ویسے انصاف کرنا چاہیے بندیاں نو. حضرت علی السلام دے متعلق نا یہ بندے کوئی نہیں جی مہربان نے بہتے نے جویں مرضی انہوں نے کر لین. ویسے ساڈے تو انہوں نے غصہ
صحابہ دی وجہ ہوں حد دے وے نہ حضرت ابو بکر دی اسی ہتھی پے ہیں نہ ساڈے دور چ آئے نے نہ حضرت عمر نال اسی لڑ سکے ہیں نہ وہ ساڈے دور چ آئے نے نہ حضرت عثمان کتے اصا ویکھے نے وہ ٹر گئے نے اس دنیا تو. اس ویلے میرا خیال ہے لڑائی نہیں کرنی چاہیے آرام نال سوچنا چاہیے. اجے تک تینوں حضرت ابو بکر حضرت عمر تے حضرت عثمان نال جڑے بندے تے شک ہے نا یہ صحیح نہیں منتے انہوں تو اللہ دے بندیا نماز سنے کافرانہ ہے روزے سنے کافرانہ ہے حج بھی کریے تاں بھی کافرانہ ہے. ایک گل میں پوچھنا چاہنا حضرت علی نو اگر تسی صحابہ دے برابر صحابی بھی سمجھتے ہو ایک گل تے دس یہ جڑا تین حضرات نو اچھے طریقے نال نہ مننے انہوں تسی کافر سمجھتے ہو تے جڑا علی نال جنگ کرے انہوں رضی اللہ کیوں سمجھتے ہو؟ میرا خیال ہے حضرت علی نال انصاف نہیں ہوا. انصاف ہوندا نا کدی بہت شکریہ کرنا انصاف ہوندا تے بہت بڑی بات سی. میرے عزیزو گل صرف انصاف دی ہے گل صرف لیول دی ہے کہ جس لیول تے حضرت علی دا جڑا بغض ہے نا جی وہ مٹھا بندیاں دے اندر رہندا ضرور ہے. بھاویں وہ حضرت علی نو صحابہ دے برابر بھی بنا کے نا اندروں پھر بھی دل نہیں کرتا کہ حضرت علی پھر کسی صحابی دا برابر ہو جان وچوں دل نہیں کرتا. میں تم دساں اسی تے علی دا جوڑ ہی محمد تو بعد نہیں کسی نو سمجھ. بہت شکریہ اسی تے جوڑ ہی نہیں نہ سمجھتے. وہ وجہ کی بلا یہ کہ میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے میں یہ جو ثابت کر دینا کہ حضرت علی صرف رضی اللہ نہیں حضرت علی علیہ السلام. بہت شکریہ. وہ علیہ السلام میں لب کے تھوڑے سامنے رکھن لگا جی الحمدللہ. اور پھر صحابی کی تعریف میں نال ہی کر دیا جہدے تے اللہ سلام بھیجے نا انہوں علیہ السلام آندے نے تے جڑا علیہ السلام تے سلام بھیجے نا انہوں رضی اللہ آندے. تھوڑی تھکاوٹ کا میں ذمہ دار نہیں. بہت شکریہ. آخر صبح کی مجلس جاری ہے تے پھر بھی میں سمجھنا بڑی گل ہے تسی بارڈر دے اتنے بہ کے مطمئن ہو کے پہ سنتے ہو ورنہ جدہ روڑا پہ ہے اتنے تو بندے دھیان ہی نہیں کر سکتے کسی شاید. تسی دعا کرو کہ پانی بھی لگ جائے جڑا بندہ لین گیا ہے. درود پڑھو اللہم صلی پڑھیے جی علیہ السلام. آواز ٹھیک آ رہی ہے جی میری؟ شکریہ کروں. میں جڑے بندے بیٹھے ہو تواڈے اطلاع عرض کر دیا جے میرے پڑھدیا میرے ٹائم دے وچ رضوان صاحب آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ علم برآمد میں کرا دینا کیونکہ مجلس میں اختتام دینا نا ہو تو حالات جڑے بنے نے انہیں کا لمبا تو انتظار نہیں اسی کر سکتے. میں علم برآمد کرا دیا گا تو فکر نہ کرو. اللہ فرماندہ ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سلام ہے ان بندوں پر جو میں نے اپنے بندوں میں سے چن لی. تو آڈی خیر ہے ایتھے بندے کو 4 5 6 پڑھی گئے نے سورج دے یہ 5 6 بندے چنے سن بانیاں نے کہ آج ایتھے پڑھن گے. کی پڑھ دینا محمود کے 4 5 6 7 بندے پڑھن گے. یہ چنے سن ملک صاحبان نے کہ اے ویسے بندے زیادہ نے پڑھنے والے 5 6 ہی نے. پاکستان 300 بندہ پڑھنے والا ہے 400 بندہ پڑھنے والا ہے لیکن بچوں چنے نے ملک صاحب نے چنے نے بانی مجلس نے. میں بھی انہیں چنیا چواں کی خیال میں ایویں آ گیا. پہلے انہیں مینوں آخیا سی تو آنا. ایک باری میں ادو بھی اتنے آ گیا تھا جب کوئی بھی نہیں سی آیا. مہربان یہ بڑے اچھے بندے نے مہربان نے. 1 مئی نو بڑی دیر دا میں آ رہا انہیں مینوں چن کے اتنے کھلا رہا ہے. بندہ 300 پڑھنے والا انہیں پھر بچوں مولوی جہاں چنیا وہ میں. اتنے ایک بندہ کھلو کے اتنے باہر کھلو کے آکھے ایک ہی چن لے یہ کتوں لینا ایک ہی چن لے تینوں یہی لبا سی تینوں یہی لبا سی. ملک صاحب آخر گے گل بھی کوئی دس کو گل بھی ہوئی ہے. وہ آتا گل نو چھڈ تینوں اور کو نہیں سی لبا تو گل نو رہن دے. جیڑی بھی گل ہے اینے مولوی نے تینوں اور مولوی کو نہیں سی لبا. ملک صاحب آخر گے گل سنو یار میں آخر انہوں سن کے لیا ہے تو میں سمجھا بھی وہ اتنے مجلس پڑھے گا تو پڑھتا پیا تو کو مجلس سے اعتراض ہے. وہ آخر مجلس میں بھی چھڈ تقریر میں بھی چھڈ تینوں یہی لبا سی. اخیر تے تنگ آ کے ملک صاحب آخنا کہ یا تے یہ کوئی عیب دس یا یہ کوئی عیب دس
مجلس ہو گئی ہے، توجہ رکھنا. یا ایدا کوئی عیب دس، ایدے چ کوئی عیب ہے تے او دس، آیت غلط پڑھی ہے تے او دس، ترجمہ غلط کیتا تے او دس، تشریح غلط کیتی ہے تے او دس، استدلال غلط کیتا تے او دس، اس بحث غلط کیتی ہے تے او دس. اللہ دیا بندہ تے نرا تے نرا تینوں تکلیف ہے دی کی ہے. وہ آ کے تکلیف جیڑی بھی ہے وہ میرے بچے، تو کتھوں اینو چن لیا؟ 300 بندہ پڑھتا ہے، یہ تو کتھوں چن لیا؟ اخیر اس تنگ آ کے آخنا ہے عیب بھی تو نہیں دستا، اعتراض بھی تو نہیں دستا. تو پھر سیدھی گل ہے میں آندا ہی سننا ہی تو سن. سبحان سننا ہی تو سن، نہیں سننا تو اور آ جانا ہی تو باہر بہ جا، کوئی ہو رہا ہے گا تو انہوں سننا ہی. یہ دا مطلب ہے بھی اخیر پھر اتھے ہی آنی ہے گل. جدوں کوئی گل نہیں دسنی تو اتھے ہی آنی ہے. یہ جنہوں بانی چنیا ہوئے، جڑا وہ چنے تے اعتراض کرے، وہ بانی راضی نہیں رہندا جنہوں اللہ چنیا ہوئے. کمال ہے، وہ اعتراض کرنے واتے اللہ راضی کیسے رہ جائے گا؟ جنہوں بانی چنیا ہوا تھا میں چن کے کھڑا رہا، سننا ہی تے سن، نہیں تے اور راہ پہ جاندا ہی. جنہوں اللہ چنیا ہوئے نا، جڑا وہ اعتراض کرتا ہے، اللہ فرماندا مننا ہی تے ماننا نہیں تے او دوزخ نوں راہ پہ جاندا. درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ جی، مہربانی. لو جناب جی اینی گل سی، ٹھیک ہو گیا ماں. ہوں میں سورہ مبارکہ حج دی آیت پڑھن لگا. حج دی یہ 75 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ حج دی. یہ خالق کے کائنات نے انہاں چنیا لوگوں کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ملائکہ سے بھی اللہ چنتا ہے، انسانوں سے بھی اللہ چنتا ہے. شکریہ شکریہ. ملائکہ جو جنہوں چنے ہیں وہ دا نام جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تے جنہوں انسانہ جو چنے ہیں وہ آدم علیہ السلام. واہ، سلام پیش کرنا. یہ دا مطلب ہے کہ بارڈر سارے تے پتہ لگ گیا ہے کہ جنہوں اللہ چنے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوندہ، وہ علیہ السلام ہوندہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ چنے ہیں. یہ دا مطلب ہے جدو اللہ ملائکہ جو ایک چنے ہیں، سید الملائکہ، اللہ فرماندہ ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی میں ہی چنتا. یہ ہون طے ہو گیا، نہ آدم دا الیکشن ہویا، نہ نوح علیہ السلام تے الیکشن ہویا، نہ عیسیٰ موسیٰ تے نہ مصطفیٰ تے. اللہ جدے ذریعے اپنا پیغام اگے بھیج دے نا، انہوں آپ چنتا ہے. تو آڈی خیر ہوئے جی، آپ چنتا ہے. بہت شکریہ. اللہ دے چناؤ اچھ عیب نہیں ہوندہ، کیونکہ اللہ چ عیب کوئی نہیں. اسی بھی بندے نو چننے ہیں، اسی 5 سالہ واسطے چننے ہیں تے 1.5 سال بعد ترلے لین لگ پینے ہیں. اللہ ہی ہے جو مگروں لے جائے کہ نہ انہوں موت ہوندی ہے نہ یہ بیمار ہوندہ ہے. چنیا بھی آپ ہوندہ ہے. وہ یارہ مورا لالا کے چنیا بھی آپ ہوندہ ہے. تے 1.5 سال بعد جدو بندے لگ دیں نا وہ دیکھ مخالفت کرن، پھر بندے آندے یار تو تے ووٹ آپ دیتا سی. ہو سکیا وہ دیتے تے اساں ہے سن، سانوں کی پتہ سی اسے انجدہ نکل پینے، سانوں کی پتہ سی اسے انجدہ نکل پینے. یہ دا مطلب ہے جنہوں اسی چننے ہیں علم تو بغیر چننے ہیں، جنہوں اللہ چننا ہے اپنے علم دے مطابق. سبحان اللہ. اللہ دا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا. میں اللہ دے چنے پڑھنا جی پیا. سورہ مبارکہ آل عمران شروع ہو جانا میں پڑھنے. مثلا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ وہ ہے جس نے آدم کو چن لی. اللہ وہ ہے جس نے آدم کو چن لیا. جتوں اللہ شروع کیتی ہے ترتیب میں اتوں شروع کیتا ہے. ویسے چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جو چنا جائے اسے ہی مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس چناؤ کو عربی میں استفا کہتے ہیں. جس کا استفا کیا جائے، جس کی سلیکشن کی جائے، الیکشن نہیں، سلیکشن، چن لیا جائے، اس چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تے جڑا ساڈا نبی ہے او دے متعلق تے دلائل دین دی لوڑ ہی نہیں، انہاں دا نام ہی محمد مصطفیٰ پہلے. کیا بات ہے، ساری دنیا سرکار نو حضرت محمد ہے، حضرت محمد مصطفیٰ. یہ دا مطلب ہے مصطفیٰ چنے نو آندن. مصطفیٰ تو چناؤ شروع نہیں ہویا، شروع پچھوں ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. اللہ دے چنے دے متعلق بندیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کس مرتبے تے فائز ہوندا ہے.
اللہ نے حضرت آدم نو چن لیا، چن کے کھلار دیتا، روح پھونک کے آنکھیں دے کے چک جو، ایک نہیں چکیا۔ اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے، تیری ریاست بھی ضائع ہے، تیری عبادت بھی ضائع ہے، چپے چپے تے سجدے بھی ضائع نہیں، تو جہنمی، تینو منن والا جہنمی۔ ہو سکا ایکو باری غصہ ہی چڑھ گیا، جب میں کر کے بیٹھا ہوں، فرمایا جڑا میرے چنے نو نہ چکے لعنت ہی ہوندا ہے نا۔ واہ، شیطان دا کوئی اور قصور ہے جی؟ پھر اللہ فرماتا پر نوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چن لیا۔ حضرت نوح چنے گئے تو انہوں دا بیٹا ہی مکر گیا سیدھا سیدھا۔ اس آخیا ابا جی او تہاڈا راج تے آ میرا راج۔ جدو ڈبن لگا نا ادو نبی نے آخیا یا اللہ آ میرا منڈا چھڑ دے۔ اللہ کہ میں نہیں چھڑنا۔ کی گل اینی گل ہی ہوئی اور کی لمبی نہیں کرا تو گل اینی ہوئی ہے۔ اللہ ایک کوئی سفارش کیتی نے زندگی جی۔ حضرت نوح نے اللہ کے سفارش کیتی ہوئے مینوں بندے وٹے کٹ مارن، بندے ویخ کے تے مارن، جتھے مرضی مار دیں نہیں، زندگی چ کوئی اللہ نال سفارش دے کام نہیں آکھیا۔ ایک کوئی کام آکھیا ہے میرا منڈا بخش دے۔ اللہ کہ میں نہیں بخش۔ انہاں کیا ہویا کی فرمایا اے چنے نو چھڈ گئے۔ صدقے جاواں جڑا میرے چنے نو چھڈ جائے نا او دی نبی بھی سفارش کرے تے اللہ نہیں مندا۔ تہاڈی خیر ہو۔ اگے سنگل سنگل نبی نو چھڈ کے اللہ فرمایا وا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی آل کو چن لی۔ وا آل عمران، ہم نے عمران کی آل کو چن لیا۔ العالمین، جہانوں میں میرا ہر آج دا موضوع آل ابراہیم تے ہی مک جائے گا۔ اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا۔ جنہوں اللہ چنے او دے تے سلام ہوندا ہے، جدے تے اللہ سلام بھیجے او علیہ السلام ہوندا ہے۔ اللہ دیا بندیا نماز چ بیٹھ کے پڑھے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مطلب ہے تینوں پتہ ہے نا چنے ہو کا نماز میں ذکر نہ آئے تو نماز نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یار چنیاں دا ذکر نماز اچ موجود ہے۔ ایک باری درود ابراہیمی تے پڑھو سارے مہربان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مطلب ہے آل محمد بھی اللہ دے چنے لوگ نے، آل ابراہیم بھی اللہ دے چنے لوگ نے۔ اللہ دے چنیاں تے درود ہے، اللہ دے چنیاں تے درود ہے۔ جے سارے جہان نو اللہ چن لیندا تے درود کون پڑھدا؟ صدقے جاواں۔ یہ مطلب ہے یا آل ابراہیم تے درود ہے یا آل محمد تے درود ہے۔ آج گفتگو ہے آل ابراہیم تے۔ یارا آج گفتگو آل ابراہیم تے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم نبی پاک تو دنیا تے پہلے آئے نے تے نبی پاک انہاں تو بعد تشریف لے آئے۔ آل ابراہیم پہلے آئے۔ تسی پہلے مجلس آئے ہو کہ میں پہلے آئے؟ تسی پہلے آئے، میں بعد چاہے، میں بعد چاہے۔ میرے تو تسی پہلے موجود سو، تسی پہلے پھر پہ آنا موجود سو، تسی پہلے موجود سو، میں بعد چاہے۔ قرآن تے میرا تھی آل ابراہیم پہلے موجود سن، محمد بعد چاہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دعا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ چ پڑھ دینا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے دی دیوار چک دیا ایک دعا کی تھی۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہم اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اور ہماری نسل میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیجے، ہماری اولاد میں مسلمانوں کی جماعت بھیجے، ہماری نسل میں مسلمانوں کی جماعت بھیج۔ اللہ فرمایا کی کرنے نہیں مسلمان؟ فرمایا پہلا بھیجنا میری نسل چ مسلمان، پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں اپنا رسول بھیج۔ پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا رسول بھیج۔ یہ مطلب ہے کچھ مسلمان وہ ہیں جو نبی سے پہلے تھے، کچھ مسلمان وہ ہیں جو نبی نے آ کے کیے۔ یہ مسلمان پہلے آئے ہیں ابراہیم کی دعا سے، ان کے بعد رسول آئے ہیں، رسول نے آ کے اعلان نبوت کیا، پھر حضور نے آ مسلمان کیتے، اے بھی مسلمان نہیں، دھیان نہ دیکھا جے، آ بھی مسلمان نہیں، آ نبی تو پہلا سن،
آ نبی تو بعد سن، آ ابراہیم دی دعا نال سن، اے نبی نے آپ کیتے نے۔ یہ جڑے نبی تو بعد مسلمان ہوئے نے نا انہاں نو رضی اللہ دے نے، تے جڑے نبی تو پہلا آئے سن انہاں نو علیہ السلام۔ تہاڈی کیا بات ہے جی، مولا تانوں جزا دے دے۔ اے پہلے مسلمان نے، پھر میں اشارہ اچھا ہو گیا، اے پہلے ہی مسلمان نے، اے منگے ہی مسلمان، اور یار منگے ہی مسلمان، اے آئے ہی مسلمان، آئے ہی مسلمان۔ اگر اشارے تے نظر ہے اے حضور تو پہلے اے حضور تو بعد مسلمان نا، تو جے کلمہ چیک کرنا ہے نا تے اینا دا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یار کلمہ چیک کرنا ہی تے اینا دا کرنا ہی۔ انہیں کنی عمر چ پڑھیا، 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 انہیں کدوں پڑھیا تے کدوں چھڑ دیتا، یہ سارا صاحب اینا دا کرنا ہی۔ کلمہ ٹیسٹ کرنا ہی تے اینا دا کر، اینا دا نہ کر۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ابو طالب اینا چاہتا ہے کہ اینا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، جذبہ، الحمدللہ، شکریہ کہ نہایت میں سرکار دو عالم نے شادی کی تھی 25 سال ہے، 25 سال دی عمر، 40 سال دی عمر پاک سے جدو قرآن دا نزول ہویا تے نبی نو اللہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر پیغمبر اعظم نے نبوت دا اعلان کیتا۔ اعلان نبوت تو 15 سال پہلا حضور نے شادی کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو آج سنیے گا، چپ کر گیا نا سارے۔ اعلان نبوت تو 15 سال پہلے حضرت رسول خدا نے نکاح فرمایا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ادو کسے بندے تک علم نہیں سی کہ اے نبی، اے اللہ دا آخری پیغمبر ہے، یہ پتہ نہیں سی۔ اے نکاح حضرت رسول خدا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نال کیتا۔ قرآن اجے نازل نہیں ہویا، نبی نے اعلان نبوت نہیں کیتا، لوکاں نو شریعت دا پتہ کوئی نہیں، لوکاں نو دین دی خبر کوئی نہیں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہتھ، اے نبی دا پہلا نکاح شریعت دے مطابق ہویا ہے یا ایویں؟ کمال ہے یار، شریعت جے پیغمبر دا نکاح ہے مبارک شریعت تو نعوذ باللہ دور دے شریعت کی یہ مطلب ہے پیغمبر نے حضرت عائشہ نال نکاح، حضرت حفصہ نال نکاح، حضرت ام حبیبہ نال نکاح، حضرت میمونہ نال نکاح، حضرت زینب نال نکاح، یہ جن نکاح حضور نے حضرت خدیجہ دی 25 سالہ زندگی تو بعد کیتے نے، یعنی زہرہ دی ماں دی موجودگی چ حضور نے دوجی شادی نہیں کی۔ وہ جڑے باقی دے سارے نکاح نبی نے بیبیاں نال کیتے نے، وہ سارے نکاح حضور نے آپ پڑھے۔ ہوں کوئی مصیبت ہے پہ اتنے بھی لوگوں کو پتا کوئی نہیں بھی اپنا نکاح بھی بندہ آپ پڑھ سکتا۔ اصل اتنے پڑھیا نہیں نا کدی کسی، اتنے پڑھے اتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جہاں مولوی صاحب اِسی لیا نا، ایک مولوی وہ دونوں پاسوں نکاح دے سیگے پڑھتا ہے، نکاح تو موکلتی موکلی المہر المعلوم، پھر وہ آتا قبل تو نکاح لی موکلی المہر المعلوم۔ پہلا آتا میں اپنے موکل والوں ایجاب کرنا، پھر آتا میں اپنے موکل والوں قبول کرنا۔ ایک ہی بندہ دوویں کام کری آتا۔ کئی شادیاں دولہے دا نکاح خان وکھرا ہوتا ہے، دولہن دا نکاح خان وکھرا ہوتا ہے۔ تو ہاں کدی دیکھا ہوگا آپس سیگے پڑھ دیں، ایک ایجاب کرتا ہے دوجا قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہ بندہ اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ عالم ہوئے، عالم ہوئے تو اپنا نکاح آپ پڑھ سکتا ہے۔ یہ عالم اپنا نکاح آپ پڑھتا ہے۔ میرا نبی صرف عالم نہیں، مدینہ العلم، ہر نکاح پیغمبر اعظم نے آپ پڑھا ہے۔ کدی کلا بہ کے سوچی یہ پہلا نکاح ابو طالب کو کیوں پڑھایا؟ سبحان اللہ، پیغمبر بتانا چاہتے تھے مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ شریعت کو جاننے والے ہیں۔
شکریہ شکریہ. میرے تو پہلا بھی کوئی دین ابراہیم تے بندے موجود نے. یہ منگے لوگ نے. حضرت ابو طالب بھی نکاح تے بہندے سار شروع. دیکھو جی گل ہے جیڑا بندہ ملک ہے عوان ہے وہ اگر مولوی ہوئے انہوں بندہ کہ مولوی صاحب نکاح پڑھ دو وہ بہندے سار رکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ملک بنایا. وہ بندے آکھیں گے جی وہ آکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عوانوں میں پیدا کی. وہ بندے آکھیں گے مولوی صاحب تہانوں اپنے تعارف واسطے نہیں سدیا تہانوں اساں نکاح واسطے سدیا. مولوی کدی تو پڑھیا لکھیا ہوئے تے تو نکاح پڑھیا ہوئے پیغمبر دا. ابو طالب بندے ساری فرمایا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا. صدقہ جاواں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں رکھا. یہ مطلب ہے نبی دے نکاح مبارک تے بہ کے پیغمبر دے کول بہ کے حضرت ابو طالب نے فرمایا لوگو ہم ہیں آل ابراہیم. قرآن نے بعد جا کے دسیا یہی تو آل ہے جس کو اللہ نے چن لیا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب اللہ دے چنیدہ بندیاں چو ایک بندے جنہ نکاح رسالت مآب پڑھیا. میں حیران ہو گیا پیغمبر اعظم نے نکاح حضرت ابو طالب کو پڑھوایا تے پوری دنیا دے سیانے مسلمان مسیتاں چ بہ کے آندے نے نکاح نہ پڑھیا سی پر کلمہ تو نہیں سی نہ پڑھیا. سبحان میرا خیال ہے سواد انہیں ہے پہ بندہ نکاح پڑھتا ہوئے کسے بندے دا اتے کھلو کے بندہ آکے آکھے بھائی جی ایڈا نکاح پہ پڑھتا مسلمان. میرا خیال ہے ساری جانج واری واری مارے گی سارے جانجی واری واری انہوں مارن گے کہ تینوں حیا ہی نہیں آیا کہ اللہ دیا بندے آسی مسلمان بیٹی ساڑی مسلمان بیٹا ساڑا مسلمان تے اسی نکاح پہ پڑھانے ہیں بندے کو تے آدم ہو گئی ہے چوڑ دیئے چوڑے تو انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتا. جڑا تیرے منڈے دے نکاح خان نو مسلمان نہ سمجھے وہ ٹھیک نہیں تے جڑا پیغمبر دے نکاح خان نو مسلمان. سبحان اللہ تیرے لحاظ تو صدقے ہیں لحاظ تو صدقے ہیں. ویسے قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھ دینا کہ بلا اتنا لطف ہے اے شان ابو طالب میں قرآن تو پڑھنے لگا. اللہ فرماتا فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی. اللہ فرماتا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میرے حبیب تیرا رب تجھ سے کبھی نہ ناراض ہوتا ہے نہ تجھے کبھی اکیلا چھوڑتا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تیرا پچھلی زندگی کا حصہ پہلے حصے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. فکر نہیں کرنی جی تین میں یتیم کیتا تے ایویں چھڑ دیتا ہے. سوفا یؤتیک ربک فترضی ہر نبی کوشش میں ہے کہ اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے. تیرا رب کوشش میں ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو. کمال ہے بھائی کہ بلا بہت شکریہ. اللہ فرماتا میں تیرے راضی کرنا تسی کو راضی ہو میرے تو تھوڑے بہت کرنے مہربانی مہربانی. یہ مطلب ہے میں تھوڑے مزاج دے مطابق ہی پہ پڑھنا تا ہی راضی. جدو میں کوئی پٹھی گل کروں گا تو کیوں راضی رہنا. کسی کو راضی کرنے واسطے مزاج آشنا ہونا بڑا ضروری. جڑا بندہ سارا دن تاش تے بیٹھا ہوتا ہے انہوں بندہ مکیوں تسبیح لیا دے وہ آتا میرے نال کی کیتے. حالانکہ تسبیح اچھی چیز ہے لیکن وہ مزاج دے مطابق نہیں نا. تے جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی تہجد گزار 80 سال دا بندہ ہے انہوں بندہ امریکہ چو تاش لیا دے آخر لو بزرگو مینہ نہیں پیا گیا تے خراب نہیں ہوتا. وہ آگے گا سر چ مار دفاع ہو جائے تو چوڑ جی نہ ہوئے تھے. یہ میرے وہ کی ہویا بزرگو امریکہ دا جے وہ آدھا تیرے تے بھی لعنت امریکہ تے دفاع ہو جائے تو. یہ مطلب ہے تسا اس بزرگ نو او دے مزاج دے مطابق چیز نہیں دیتی تے تاش والے او دے مزاج دے مطابق نہیں دیتی. جڑا تاش تے بیٹھا وہ تاش دینا چاہیے سی اگر راضی کرنا تے جڑا تسبیح پڑھتا ہے انہوں تسبیح دینی چاہیے سی. تینوں پتہ ہے نا کہ تیرے دوستان دا کی مزاج ہے کی دیاں گے تے اے راضی ہو جائے گا کی دیاں گا تے اے راضی ہو جائے گا. کئی دوست ایسے نے جدوں تک راڈو کڑی نہ دئیے باہروں آ کے وہ راضی نہیں ہوندے. کئی ایسے نے جڑے آندے نے او تو آئس کریم کھوا میں راضی ہوں.
یہ مطلب ہے کہ ہر دوست کا پتا ہوتا ہے اینے راضی کیویں ہونا ہے، اینے راضی کیویں ہونا ہے، اینے راضی کیویں ہونا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس اللہ محمد دے مزاج تو واقف ہے یا نہیں؟ کمال ہے یار، اللہ صرف واقف نہیں، اللہ تے خلق ہی اپنا محبوب آپ کیتا ہے۔ اللہ جانتا سی یہ کیویں راضی ہونا ہے، پھر اللہ نے دو چیزاں دسیاں نے، بندے پتہ نہیں کیویں قرآن پڑھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب تو ہی بتا میں تینوں جدو راضی کیتا ہے تیرے مزاج کے مطابق شاواں دیتی ہے۔ مثلا جب تو یتیم تھا میں نے جھولی دی تھی نا، جہاں تیری یتیمی پلتی رہی ووجدک عائلا فاغنا، اور جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے مال خدیجہ دیا تھا نا، جیسے تو غنی ہو گیا۔ یہ مطلب ہے خدیجہ دا مال بھی نبی دے مزاج دے مطابق، ابو طالب دی گود بھی نبی دے مزاج دے مطابق۔ شکریہ۔ جیڑا بندہ جناب خدیجہ دے مال تے اعتراض کرے گا وہ بھی نبی دے مزاج دا مخالف ہوئے گا، تے جیڑا بندہ ابو طالب تے اعتراض کرے گا وہ بھی نبی دی مزاج دے خلاف ہوئے گا۔ میں حیران ہو گیا اس آیت دی تشریح وچ اے جڑے نا جی شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، لیکن میں تو شبیر احمد عثمانی صاحب دی سنان لگا۔ شبیر احمد عثمانی کی ہو گئے نا یار، اے متنجن ویکھیا جی، متنجن مٹھے چول ویسے رنگ نہ بھی پائیے تو چٹے چول بھی مٹھے ہو سکتے، کئی باری سفید چول بھی بچے نہ رنگ پاؤ مٹھے تو پھر بھی ہو جاتے، لیکن لوگ رنگ پا کے ذرا زردہ انہوں آتے، زردہ ذرا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ پھر متنجن ہوں ایک، متنجن چار کو رنگ ہوتے ہیں مختلف قسم، سبز بھی بچے، پیلا بھی بچ، پنک، ایسا بڑا خوبصورت، وہ اچھا ہو جاتا۔ یہ سمجھو متنجن ہے، لکھن والا عثمانی ہے، پڑھنے والا حسینی ہے، سننے والے سارے حیدری ہیں، کیسے رنگ سارے ملے ہیں۔ بہت شکریہ کی براسو عثمانی صاحب لکھنے والے نے، حسینی پڑھنے والے، اور سارے حسینی، جعفری اور حیدری الحمدللہ سننے والے نے۔ انہوں نے ایک لفظ لکھا جتھے میں صرف وہ سنانا چاہنا تو انہوں فرماندے نے حضور کے پہلے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، پھر دادا جان دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس کی عمر میں، پھر اے لفظ ہے عثمانی صاحب فرماتے نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پرورش کی سعادت، ہائے ہائے بھائی مول پہ گیا، ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا ابو طالب کے حصے میں، بے حد شفیق چچا۔ اہل سیالکوٹ شفیق انہوں اندنے جیڑا کسے دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے، جیڑا دعا جانا تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں محمد آدھے نے، جیڑا مصطفیٰ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں ابو طالب آدھے نے۔ 4 لفظ نے لکھے نے، ذرا اگلے مشکل نے وہ نہیں میں بولتا، جنگ دا دورانی ہے اتنے اوکھے اوکھے لفظ بول کے بندے نو پریشان نہیں کرنا چاہیے، سادہ جا لفظ بول دینا۔ میں کافی پڑھ گیا، فرماندے نے حضرت ابو طالب نے پوری زندگی آپ کی نصرت اور حمایت میں گزار، پوری زندگی آپ کی نصرت اور حمایت میں گزار دی۔ نصرت آندے نے جی مدد نو، کنو آندے سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اور جو نبی کو چھوڑ جاتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کا مطلب ہے رسول کی جڑا مدد کرے گا، دراصل یہ میں ہی پہ کلپنا کہ تھوڑے تک گل کو پہنچ دی، جڑا رسول دی مدد کرے گا وہ اللہ دی مدد کرے گا۔ تے خود قرآن سے لکھا نے کہ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی حضور دی مدد کیتی ہے، پھر مدد رسول دی کیتی نے، ہاں جی اللہ دی ایک کوئی فیصلہ ہے۔ میرے سامنے سورہ مبارکہ کہف ہے جی، اگر حضرت ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کی مدد کی ہے تو سورہ کہف 15واں پارہ آیت نمبر 52
اللہ فرماتا وما کنت متخذ المضلین عضدا، میرا نبی ان لوگوں کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، ہم گمراہ لوگوں کی مدد قبول نہیں کرتے۔ میں تے یقین کرو اکثریت شیعہ دوستان دی بیٹھی ہے اس ویلے 100 اہل سنت عالم دین حضرت ابو طالب دا ایمان تے ثابت کرن تے در پے وے، اور 100 عالم اہل سنت حضرت ابو طالب تے بحث کر رہے ہیں اور دس رہے ہیں لوگوں کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان نہیں، کل ایمان دے بھی پیو ہے۔ قبلہ میں تحریر پڑھا تساں حیران ہو جانا ہے، اور ایک تحریر ہے ایک مولوی صاحب نے اس ویلے زندہ نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی انہوں دا نام ہے، وہ انہیں ساہیوال دے انہیں ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب جی میرے کو موجود ہے، میرے گھر موجود ہے لائبریری اہل سنت نے، ڈاکٹر صداقت علی فریدی، کتاب دا نام سن لو، قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب۔ قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب، لوگ اجے ایمان ثابت کرتے پھرتے ہیں، وہ آندے ایمان دی نہ گل کرو، ابو طالب دے عرفان دی گل کرو، اور وہ چنا جڑی محنت کی ہے میں سلام پیش کرنا خدا دی قسم کسے شیعہ عالم بھی ممکن ہے محنت نہ کیتی ہوگی جڑی انہاں کیتی ہے، انہاں فرمایا کہ ایدو موٹی کتاب ہے جی قرآن دا حجم تھوڑا ہے وہ ذرا کو موٹی ہے میرے کو موجود ہے، انہاں فرمایا میں نے اس کتاب میں قرآن کی وہ ساری آیتیں رکھ دی ہیں جو اتری بعد میں ہیں، ابو طالب نے عمل پہلے۔ انہوں نے کسی بندے پوچھا بھی تہاڈا قبلہ بڑا مطالعہ تسی ڈاکٹر ہو تے یہ فرماؤ کہ ابو طالب ہے کون سا؟ انہاں جی 5 کو لفظ لکھے نے، وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو، ٹائم بھی ہو گیا۔ پہلا لفظ میرا خیال ہے کہ تانوں پتہ ہے جڑے شاعر ہوندے نا جی یہ لفظ بڑے بڑے کمال لکھتے ہیں تے پھر سنان لگیا بڑا تنگ کرتا، بڑا تنگ کرتا، ایک کو نہ ربائی پڑھنی ہوتی تے 15 منٹ پہلا نا بندے نو تیار کرتے رہتے ہیں، میں ویکھنا کیڑا ہوش وچ بیٹھا ہے، میں ویکھنا جی کیڑا بندہ ایمان دی کس درجے تے، میں اوتھے پڑھی تے پھر کی ہویا، میں اوتھے پڑھی تے پھر کی ہویا، اوتھے مینوں پڑھنے نہ دیتی، اوتھے پڑھ کی، یعنی وہ بیچارے جان کے کا نہیں کرتے، انہوں نے مطلب ہوتا ہے کہ کدھر میرے لفظ ضائع نہ ہو جان، بیچارے میں تو بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے پرانے میں بڑی بڑی چیر تو سننا پہ شعراء نو، شعراء ایک شعر پڑھنا ہوتا ہے تے 5 منٹ 6 منٹ نہ بہت تنگ کرتے ہیں، میں پھر کئی باری مگروانا اور یار پڑھ بھی چھاڑ اصل جو آتے ہیں تمہیں پتہ نہیں بندے کے ذہن تیار نہیں۔ میں ایک شاعر نے آخیا تھی گل چھتی کیوں نہیں بیان کرتے، اس آخیا جنیاں پیڑیاں پہ نے یہاں کیوں نہیں کنک سٹ چھڑتے، پہلا ہلا مار دیو پھر ڈونگیاں ہلا مار دیو پھر سہاگا مار دیو پھر ہلا مار دیو پھر سہاگا، اس آخیا پیڑی بنے تو بھی کھلاری دا کیا ضائع گئی تھی۔ وہ تو غصہ نہیں کرنا ہے شاعران دا، یہ بیچارے پیڑی سواری کرتے ہوتے ہیں یعنی ذہناں دی پیڑی، اور میں نہیں سمجھتا کہ مینوں اتنے کوئی ہلا پلانیاں پین تو سہاگا مارنا پے، میں سمجھنا بالکل پیڑی تیار ہے، میں بیج مودت دا سٹن لگا، ذہناں دی سراسری پیڑی بہت تیار ہے، میں نہیں پتا بچ کوئی لفظ ضائع ہو جائے گا، لفظ انہاں دے نے میرے نہیں، میں تو پڑھ کے سنان لگا، انہاں کے ابو طالب تھے کون، پہلا لفظ سننا، فرماتے ہیں عظمت وفا کا پہلا عنوان ابو طالب۔ سبحان اللہ، لو جی آج جڑا اندر پیڑی تیار نہیں، آپ کو کتنی تیار جی، عظمت وفا کا پہلا عنوان ترجمان توحید و رسالت و قرآن، ابو طالب ترجمان توحید، ترجمان رسالت، ترجمان قرآن ابو طالب۔ اگلا جملہ ایسا لکھیا نے کی دساں، میں نہیں شک پہ کرتا کہ کوئی بندہ تیار نہیں، خدا دی قسم میں 100 تقریر قربان کر دیا، ڈاکٹر صداقت علی فریدی دے ایک فکرے تو 2 لفظاں تو فرماندے نے ابو طالب کو پوچھتے ہو کون تھا، ابو طالب تھا کیا، فرماندے نے مظہر غیرت الہی، سبحان اللہ، مظہر غیرت الہیہ تھا ابو طالب، گویا اللہ کی غیرت کو کوئی مجسم دیکھنا چاہے تو ابو طالب کو دیکھ۔ واہ، چوتھی لفظ 5ویں تے دعا،
پنجویں لفظ لکھی نا میں یقین کروں قرآن دی سائڈ تے لکھ کے رکھی کتاباں زیادہ ہوتی ہیں میں اہم چیزاں قرآن دے لکھ کے رکھنا میں سوچنا ایسے بھی اہل سنت ہوتے ایسے اہل سنت دی مسجد میرے گھر کول ہوئے میں وکھری نماز ہی نہ پڑھا میں وہ پیچھے پڑھا خدا دی قسم میرا اپنا عقیدہ ہے دیکھو کی دیکھتا ہے آئے ہائے لوگ آندے نے تہاڈی عمر کنی ہے ہوندا 60 سال لگتے تو نہیں بندہ بچوں بڑا راضی ہوندا جنوں آکھیا لگتے تھا ایک گل تے دسو تہاڈی صحت دا کی راز ہے تہاڈی صحت دا کھاندے کی ہو پیندے کی ہو سیر کنی کردے ہو کنک کیڑی استعمال کرتے ہو آٹا کیڑا استعمال کرتے ہو چول کی کرتا کی ہے یار تو دوائی کھانا تیری صحت دا کی راز ہے یہ مطلب ہر ایک بندے دی صحت دا کوئی نہ کوئی راز ہے نا کوئی آندا اللہ دے کرم ہے کوئی آندا میں سورے نہیں سیر کرنا کوئی آندا جی میں دھیان رکھے اپنا وغیرہ وغیرہ اگر صحت ذہن چ نا تو پھر لفظ بڑا ہے فرماتے نے ابو طالب تھا ضامن صحت اسلام کیا بات ہے ضامن صحت اسلام جو آج تک اسلام صحت مند ہے اس غذا کا نام ابو طالب اسلام کو روحانی غذا ابو طالب دے رہا ہے اگلی گل ذرا لکھی نے تقدس محاب سرکار ابو طالب علیہ السلام بھی لکھیا نے عزت محاب تقدس محاب بھی لکھیا نے اس بندے آکھیا جی اکو گل دسو کہ تسی حضرت ابو طالب کو سمجھ دے کی ہو اینو عزیزو پنجابی چاند نے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گانڈ لو جی بندے سارے الحمدللہ پنجابی بیٹھے نے انہاں دتی جے گانڈ بر گانڈ ٹکا کے تانوں پتہ کئی پولی گانڈ ہوندی ہے کھول بھی جاندی اللہ معاف پولی گانڈ ہوے تے کنک تے تکھیا دل کر کھول جا ککھ نہ ساری تھلے گئی اینا گانڈ چنگی ٹکا کے دتی ہے اینا لطف ہے دے وچ فرماندن 100 باتوں کی ایک بات 1000 باتوں کی ایک بات کروڑ باتوں کی ایک بات اللہ کے اعتماد کو ابو طالب سبحان اللہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیوں انہوں نے فرمایا جیسے قرآن ہی نازل نہیں سی ہویا جس دسیا سور دا گوشت حرام ہے شراب حرام ہے جوا حرام ہے سود دے پیسے کھانا حرام ہے وہ انہیں آ کے دسیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے وہ فرماتے ہیں ابو طالب اس اعتماد کا نام ہے اللہ نے ابو طالب کی گود میں قرآن اترنے سے 15 سال پہلے قرآن اترنے سے 15 بہت شکریہ 15 سال پہلے تو نکاح پڑا ابھی قرآن نے حلال و حرام نہ بتایا تھا تو ابو طالب کی گود میں محمد کو رکھ کے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات رسول وہ کھاتے ہیں جو طیب ہوتا ہے قرآن تو ابھی اترا نہیں تھا اللہ نے فرمایا تو جو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا جائے گا اللہ دے اس اعتماد نو ابو طالب بند عزیزو پوری دنیا تے میرے نبی دا احسان ہے ابو طالب اس انسان اکمل نو آندے نے جدا جنازہ مکے جو اٹھیا تے میرا نبی ابو طالب دے جنازے دے پیچھے پیچھے غلام احمد حریری اسلامیات اختیاری BA دی میں پڑھی ہے میں پڑھائی ہے او دے جو فرماندے نے ایک جنازہ اٹھیا ہے مکے وچ علی دے باپ دا جدے مگر ٹر کے رسول پیدا چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان جدا صدقے جاواں جدا اپنا سارا جہانہ دے احسان ہے نا او سکھا سی چاچا ہانج جنازے دے پیچھے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے یہ بڑے احسان کتاباں چ کتھوں لبنے جڑے بندے ایمان نہیں ثابت پہ ہون دیندے اپنے آپ بندیاں چ انہاں احسان کیڑے دسنے نے میری اکھ پہلے باہر آتی ہے ذرا گل میرے ذہن چ پہلے آتی ہے شاید تہاڈی بھی باہر آوے جس بندے نو کتاباں چ ابو طالب علیہ السلام دے احسان نہیں لبدے وہ ایک باری تھوڑی جی محنت کر کے کسی زیارتی قافلے نال رل جائے ایران تو داخل ہو جائے تو شام تک چلا جائے ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک تینوں کھلرے نظر آؤ گے احسانات جڑے مرداں دیا قبراں دا طواف ہو رہا ہے ابو طالب دے بیٹے لگتے ہیں تے جنہاں مستوراں دیا قبراں دا طواف ہو رہا ہے ابو طالب دیا تیاں لگدیاں میرے عزیز دوستو کربلا دے جن شہید میدان وچ گئے نے
انہیں اپنا شجرہ کم از کم ابو طالب تک پڑھے. حضرت علی اکبر بھی فرمایا نکلو میں ہوں علی حسین کا بیٹا، حسین وہ جو علی کا بیٹا اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. حضرت قاسم نے فرمایا میں قاسم ہوں حسن کا بیٹا، حسن وہ جو علی کا بیٹا اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. میرے عزیزو صرف ابو طالب دے پتر ہی نہیں دستے رہے کہ اسی ابو طالب دے پوترے ہاں، گلیاں چ بیبیاں دس دیا رہی نے ابو طالب ساڈا دادا سی. مجلس دا اختتام ہے. حضرت عباس علیہ السلام دے علم دی شبیہ، یہ علم اصلی تے نہیں شبیہ علم دی جدو سامنے آؤندی ہے سانو عباس یاد آؤندے. ساری قوم دا وتیرا ہے کہ ساڈا نوجوان دووے ہاتھ رکھ کے موٹر سائیکل چلندا ہوئے سامنے مکان تے علم نظر آ جائے، ایک کم از کم کسی طریقے ایک ہاتھ چھڈ کے سلام ضرور کرتا ہے. اور جہاں سمجھتا مینوں ہاتھ نہیں چھڑنا چاہیے میں انہاں اکھاں نال ویکھیا. ساڈا نوجوان پاویں وہ پڑھیا لکھیا یا نہیں نہ پڑھیا لکھیا، وہ سکول بھی نہ گیا ہوئے لیکن اپنا سر تھوڑا جہا تھلے کر تے علم نو سلام. عزیزو دراصل حضرت عباس دی وفا نو سلام ہے، حضرت عباس دی اطاعت نو سلام ہے جڑی انہاں شبیر دی کیتی ہے. میں تانوں کی دساں حضرت عباس علیہ السلام دے متعلق میں ایک روایت پڑھی کہ جدو ہور آیا نا حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ تے حضرت عباس نے استقبال کیتا ہے. حضرت امام حسین نے بھیجا عباس جا کے ہور نو لے کے آ. حضرت علی اکبر نو بھیجا چند قدم جا کے تو لے کے آئے نے. حضرت عباس ادھر کھلوندے سن تے حضرت ہور تھوڑے جہے انج ہو جاندے سن، انج کھلوندے سن تے تھوڑے جہے انج ہو جاندے سن. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہور تو عباس کو ڈر نہ. حضرت ہور نے فرمایا میں نے تیری عزت دی قسم ہے آج میں ادھروں آیا نا اے سارے تیرے عباس ہور دا، اے جڑے بڑے بڑے اتنے سلطان بنے نا نواب بنے آج جرنیل جنہیں نے سارے تیرے ایک عباس کو ڈرتے ہیں. انہوں نے آخیا مولا تساں حساب لایا ہونا ہے، دو نو تسی اتنے آئے سو، تین نو بھی اتنے فوج آئی ہے، چار نو بھی فوج آئی ہے، پانچ نو بھی فوج آئی ہے، چھ نو بھی فوج. انہیں آخیا ہر روز جرا فوج منگوائی گئی ہے نا وہ دی وجہ کا نام عباس. ہر بار ابن زیاد نے پوچھا وہ حسین ابن علی نال کنے بندے نے؟ 500 گھر نہ تے آندے ہور پے جی، 1000 پے نہ تے آندے ہور پے جی، حسین نال کنے بندے نے؟ اس کہ اتوں جن خط اتنے گئے نے نا قاصد گئے نے انہیں ایکو گل دسیے وہ زیادہ لوگ کوئی نہیں پر عباس میرا حضرت عباس نو لوگ سفیر تو جانتے سن، حضرت عباس دی جنگ نو جانتے سن، حضرت عباس دی بہادری تے شجاعت نو جانتے سن. وہ ذاکر گل کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. حضرت عباس دے زین چھڈن تو بعد جنی فوج یزید راضی ہوئی ہے. علمان الحفیظ میرے عزیزوں جدوں تک علم دستا رہے میرے آقا کھڑے رہے نے پیڑا کو، جدوں علم فوجاں دے وچ غائب ہویا نا ادو میرے مولا نے فرمایا لو اما دیاں جائیاں تسی ایتھے کھلوو تے میں حضرت عباس دی تلاش وچ نکلنا. اگر تسی جاؤ گے نا کسے ویلے کربلا تے حضرت عباس دے مین گیٹ تو دوجی سائڈ تے جاؤ گے تے ایک بازار ہے، اس بازار دے درمیان ایک زیارت ہے اینی اونچی ہے جنہ علم پاک اتنا ذرا اونچی بچکار ہے، دو پاسے دکاناں نے، ادو تو نہیں سن میدان سی، اتنے ایک زیارت بنی ہے، قبر کوئی نہیں اتنے، قبر نہیں زیارت ہے. اتنے کی ہوا وہ میں دس حضرت امام گھوڑے تے بہ کے نکلے حضرت عباس دی تلاش وہ جی زیارت گاہ تے پہنچے جتھے زیارت بنی ہے اتنے گھوڑا رکیا تے امام نے تھاپڑا ماریا تو نہیں ٹریا، ہاتھ پھیریا والا ہی تو نہیں ٹریا. پھر امام نے تون تے ہاتھ رکھ کے نا گردن تے فرمایا تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا، ٹرتا کیوں نہیں؟ اس بے زبان نے اپنا منہ اپنی لتاں دو باری اپنی لتاں اگلیاں والے دا منہ چکیا ہے تے میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھے جنہوں تھلے نظر کی نا دل قابو کرو حضرت عباس دا ایک بازو نظر آیا ہے. میرے مولا تھلے اترے نے پھر زین تے کتے سمجھ سکتے سن، تھلے اترے تو حضرت عباس علیہ السلام دا بازو پھڑیا نے
بازو وہ سکے پرا دا کٹیا بازو پراواں دیاں نا خون والیاں قمیضاں نہیں بندہ ویکھ سکدا خون تے پرے کرتا نہیں ویکھ سکدا بندہ سکے پرا دا بازو پڑے نے علم نو اسی ایویں چکنے ایویں سلام کرنے اج جی تلی بنتی نا حضرت عباس دا ہاتھ سی نا اے تلی دے وچکار بوسا دے کے حسین فرماندے نے تینوں انج ماریا نے تیرے ٹکڑے کیتے نے اگے جاؤ گے تے اگلی گلی دے کونے چو تیرے سوار نے میرے نہ بولو دوجی زیارت بنی ہے جتھے دوجا بازو ملے بولو یار جڑے نہیں گئے دسو نا ایک جگہ ایک بازو ملے پھر زیارت بنی دوجا بازو ملے تسی سوچو میں اپنے امام دے اس عمل تو بعد کلا بے کے رونا میں شہادت تک نہیں پہنچ سکتا میں پہلا رونا کیویں دی حالت ہوے گی مولا مظلوم دی جدو پرا دے دوویں خون نال نچڑ دے بازو سینے نال لا کے کدی سجے جا کے آندے سانو کتھے رتھے مینوں آواز کدی کھبے جا کے آندے سانو میرا ویر میری قبر ٹوٹی بندے جتھے حضرت عباس سن انہاں دے گرد 3 دائرے میں پڑے نے ایک بڑا دائرہ سی ایک اگے چھوٹا دائرہ سی اگے بہت چھوٹا دائرہ سی جتھے بندے بالکل حضرت عباس دے قریب سن وڈے دائرے نو شبیر نے ایتھے بازو رکھ کے عبور کی عبور کیویں کی تو دل دکھے لوگ کہتے نا دل دکھے تو معافی نہیں دل دکھے گا تو بطول راضی ہو دل دکھے گا تو نبی راضی ہونے اس معافی منگے والی کیڑی گل دل دکھدا ہے تو دکھنا چاہیے اسی دکھی نہیں اس گل اسی دکھ نال ہی پڑھنے تے دکھی ہوواں گے تے ہور نبی راضی ہوے گا اللہ راضی ہوے گا تے معافی منگنے والی کیڑی گل ہے دل دکھے تے ناراض نہ ہونا ناراض کیوں ہے دکھنا ہی ہوتا ہے جڑا دکھی ہے جڑا درد مند ہے جڑا درد رکھدا ہے اہل بیت دا میرے عزیزو حضرت عباس علیہ السلام تک پہنچن تک حضرت امام حسین نو بندے مار دے رہے پہلے دائرہ سی بڑا او کی کرتے سن او نیزیاں نال اوتاں نو خاک اڑاندے سن تے رولا پاندے سن تے اپنی جت دا اعلان کرتے سن کہ اساں عباس جیسے نوجوان نو زین تو لا دیتا ہے انہاں وچوں امام حسین گزرے نے اگلے دائرے تک پہنچے نے او مینوں معافی دینا او پھر گول دائرے وچ نہ جی چکر لاندے سن تے جویں لڈی نہیں ماری دی ڈانس او ڈانس کرتے سن تے تاڑیاں مارتے سن انہاں تاڑیاں والیاں کولوں شبیر جویں گزرے نے دوویں بازو نال سن کسے آکھیا راہ دے دیو بھرا کول پہ جاندا جی کوئی آندا سی ویکھو کیویں پیا ٹردا ہے جہدے ویلے نے گلاں کیتیاں نا مدینے ال منہ کر کے شبیر فرماندے نانا امت نو سمجھا میری مدد نہ کرن مینوں مذاق تے نہ کر تساں اتھوں تک پہنچ گئے تو میں بھی پہنچ گیا وہ جڑا تیسرا دائرہ سی نا قبلہ وہ حضرت عباس دے بالکل قریب سی دیکھو نا تسی ایتھے میرے 4 چھوڑے بہ جاؤ تو تسی میرے بہت قریب ہو ایک اوتھے بندے کھلو جان وہ کچھ دور نے جڑے پیچھے کھلو کے دائرہ بنان گے وہ دور نے اگلا بھی عبور کیتا ادو اگلا عبور کیتا وہ جتھے حضرت عباس سن نہ اوتھے رش سی بندے بہت زیادہ سن حضرت امام حسین دی ذرا نقشہ ذہن چ رکھو نا ایتھے دوویں بازو نے تے ایک ہاتھ لوگوں کو راہ پہ منگتے ہیں پیچھے ہٹو ایتھے میرا ویر ایتھے میرا ویر ایتھے میرا ویر ادو اگلا جملہ کیڑا میں پڑھنا ہے جہے ویلے حضرت امام حسین دو نہ بندیاں کو پہنچے نا جہے بالکل حضرت عباس دے قریب سن میرے عزیزو او بندے اجے مار دے سن پہ حضرت عباس مار دے سن پہ بندے لاٹھیاں والے تلواراں والے تیراں والے نیزیاں والے گرزا انج مار رہے سن حضرت امام حسین نے راہ بنایا قبلہ انہاں کولوں انہاں بھی مزاق کیتا تے کہنے لگے آؤ جی بھرا نو مل لین دوویں بازو زمین تے رکھ کے میرے مولا نے دوویں ہاتھ حضرت عباس دے سینے تے رکھے نے خوشبو امامت نو محسوس کیتا نے اکھاں دوویں بند سن تے فرماندے نے مولا آ گئے نے جدو مولا آکھیا نے نا شبیر فرماندے نے اجے بھی وفات یقین تے نے اجے بھی مولا بیان میں زندگی چ سہکدا رہا ایک باری ویر آخری وقت بھی ویر نہیں بیان لا بندے سن اکھاں بند سن اس گل دا بھی دکھ کہ سانو ایک اکھ وچ تیر سی اجے وچ سی دوجی اکھ سر دا خون آ کے جم گیا سی دوویں اکھاں بند سن حضرت عباس اس وقت نہ تیر کر سکتے سن
نہ خون صاف کر سکتے سن. کیوں؟ صدقے جاواں بازو نال نہیں سن، لب ہلے نے. فرماتے نے پاویں کیڑی حالت تے جنم ہے تینوں تے نویر نہیں نہ آ سکتا. تیری ماں بدول ہے، میری ماں تیری ماں دی کنیز ہے. اے لفظ آکھے نے تے سرانے والے پاسوں ایک مزدور دی آواز آئی، ویر آنکھ میں اجازت نہیں. فرماتے نے مولا بی بی دی آواز کتوں آئی ہے؟ فرماتے نے آنکھ میں ویر میری ماں دی روح تیرے سرانے آ. حضرت عباس نے فرمایا یا اخی المظلوم، یا اخی الغریب، حال میرا مسافر بھی، حال میرا مظلوم بھی. جدو ہوا نے پیغام جناب سیدہ تک پہنچایا، بی بی فرماندی ہے فضا نس دی جا، آخری بیڑا ہی انہوں آخ ایک باری مینوں بھی تو پہنا. آخری جملہ پڑھنا. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے عباس ایک واری میرے لو ویکھ، ایک واری. حضرت عباس فرماندے نے مولا تسی میری حالت ویندے ہو، اکھاں میری بند نے، ایک اکھ چ تیر ہے وہ ویچی لے، دوجی چ خون ہے. تسی ایک مہربانی کرو، یا تیر کڈو یا میری اکھ صاف. میرا اپنا دل کرتا ہے میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ رہے، انہاں بندیاں دی تصویراں کیویں آباد رہے، انہاں دے بندیاں دی تصویراں کیویں ہو جاندیاں. میرے مولا فرمایا عباس تیر جتھے جاندا ہے اوتھے سوکھا جاندا ہے، جتھوں واپس آوندا ہے تیر اگوں انج ہوندا جی انج واپس انج کر کے مروڑ کے کڈنا پیندا ہے. فرمایا پتہ نہیں تیرے چہرہ مقدس دی کی حالت ہوئے، تیری اکھ دی کی حالت ہوئے. پہلے میں نا تیری میں اکھ دا خون صاف کرنا. قبلہ شبیر نے جڑے وقت تو خون صاف کرن لگے نے نا ادو حضرت عباس دے لب والے نے فرماتے نے معافی دے دے. حضرت مولا حسین فرماتے ہیں تو باب الحوائج ہے، جدو تیرے کو غلطی نہیں ہوندی تے عباس تو معافی کیوں پہ منگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں زندگی چ پہلی باری تانوں کام آکھے، میں تواڈے کام کرن والا تانوں کام آکھن والا تے نہیں. کیڑا میں کیا آندے میں تانوں آکھیا میری اکھ دا خون صاف کرو، تیری ماں دی عزت دی قسم میرے ہاتھ دے بھی میں آپ کر. حضرت امام حسین فرمایا نہیں عباس میں کرنا. جڑے ویلے اکھ صاف کیتی نے قبلہ جتھوں پہلا خون سی نا حضرت عباس دی اکھ کھلی ہے تے میرے شبیر دا چہرہ ویکھن تواڈے ذہن چ نقشہ تواڈے کو برداشت نہیں ہونا. اس اکھ وچوں آنسو نکلے. جدو آنسو اتھوں ٹردا ٹردا حضرت عباس دی اکھ دا اے خط تک آیا نا جتھے داڑھی دا خط ہوندا ادو شبیر نے اتھوں چوم کے فرمایا میں بڑے دلیر پیو دا دلیر پتر ہے، ایک مہربانی کری میرے سامنے روئی نہ، میں بڑا میں تینوں کدی روندا نہ ویکھا میرا بہادر بھی. اور میری پیو دی شجاعت دا وارث رویا کیوں ہے؟ نیزے دی تکلیف ہی، گرز دی تکلیف ہی، آکھڑ تیر دی تکلیف ہی، تکلیف دس تیرا رون کیوں نکلیا؟ تیری وفا تو پتر قربان کرا. حضرت عباس فرماتے نا درد مینوں سارے بھول گئے نے، تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ شبیر فرماتے میں کئی باری ڈیگا تے میں کئی باری اٹھیا صدقے جاواں. قبلہ حضرت عباس نو فرماتے نے کوئی میرے نال چھیتی گل کر، مینوں لگدا ہے تیری تیاری. حضرت عباس فرماتے نے اتنی تکلیف کیتی جے ایک باری میرے مگر پو تو مینوں ذرا اٹھا کے بٹھا دو. تھوڑے ذہن جو نقشہ مک گیا، اٹھا کے جی میں بیٹھے نا انج بٹھایا نے تے مگر آپ بیٹھے نا سینے مبارک نال حضرت عباس دی پشتے مبارک لائی انج نال لایا نے برا تے فرماتے نے عباس یہ کی کرنا چاہنا؟ فرماتے نے یہ میرا سر جڑا نا یہ تھوڑا جا اس پاس چک گیا، اے گرز دیوار نہ دو پھٹ ہو گیا. شبیر آ کے اپنے امامے نال بدھا ہے. فرماتے نے میرا سر تھوڑا جا چک کے سیدھا